السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وقت کتاب اللہ کی آیات بینات نازل ہو رہی تھی تب بھی یہود و نصارہ جو حجاز مقدس میں موجود تھے ان کا اعتقاد یہ تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اعتقاد ان کا اس وقت بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح بیٹے ہیں جس طرح انسانوں میں ہوتا ہے کہ ایک مرد اور خاتون کی شادی ہوتی ہے، وظیفہ زوجیت ہوتا ہے، پھر استقرار حمل ہوتا ہے، پھر ولادت ہوتی ہے۔ اس طرح کا اعتقاد نہیں ہے، ایسا اعتقاد یہود و نصارہ کا نہیں ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کا اعتقاد یہ کہ ان کو اللہ نے بیٹا بنایا۔ اس کو ہم اس طرح انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو بیٹا بنایا، یہ متبنہ ہیں، یہ منہ بولے بیٹے ہیں، کچھ اس طرح ان کے کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ ان کو اللہ نے بیٹا بنایا، ان کو بیٹا پکڑا۔ تو قرآن نے اس کی بھی تردید کی، مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے، نہ اللہ نے کسی اور کو رب بنایا ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ أَرْبَابًا مَتَّخَذُوا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں مانیں گے، ہمارا رب اللہ ہے۔ تو اس وقت بھی ان کے اعتقادات اور ان کے تصورات اور نظریات یہی تھے۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کو سلام کرنا بھی بھول گیا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب جلیل و جمیل آپ سب کو غم حسین علیہ السلام کے علاوہ ہر غم سے محفوظ رکھے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس وقت بھی ان کے اعتقاد یہ تھے، لیکن قرآن نے ان کو اہل کتاب کہا، قرآن نے ان کو اہل کتاب کہا۔ سوچنے کی بات ہے نا، تب تو قرآن کا نزول ہو رہا تھا، میرے آقا کے قلب اطہر پر رسالت آ رہی تھی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے، قلب اطہر پر بھی نزول ہو رہا تھا، الہام بھی ہو رہا تھا، القاء بھی ہو رہا تھا، وہی مطلوب بھی ہو رہی تھی، وہی غیر مطلوب بھی ہو رہی تھی، نزول بر قلب بھی ہو رہا تھا، رسالت بتوسط روح الامین بھی ہو رہی تھی۔ ان کے اعتقادات بھی یہی تھے، لیکن ان کو اہل کتاب کہا۔ اس کی توجیہ کیا ہے؟ اہل علم نے، نباز اہل علم نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ یہ ترغیبانہ انداز ہے قرآن کا، کہ دیکھیں تم لوگ تو وحی کے مزاج سے آشنا اور واقف ہو، تم تو آسمانی ہدایت سے، الہامی ہدایت سے روشناس ہو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، محبوب پاک ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تمام انبیاء کی دعوتوں کا اجتماع ہے، جامعیت ہے، اکملیت ہے، خاتمیت ہے، زبدۃ الدعوات الانبیاء ہے آقا و مولا علیہ السلام کی دعوت۔ لہٰذا یہ تو تمہارا پس منظر ہے، تمہیں ایمان لانے میں پہل کرنی چاہیے۔ لیکن جس طرح قرآن عظیم نے فرمایا کہ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ الغرض ان کو اہل کتاب کہا گیا ترغیب کے انداز میں کہ تالیف قلب ان کی ہو جائے، یہ مائل ہو جائیں، یہ قائل ہو جائیں، یہ ترغیب پا جائیں، ان کو موٹیویشن ہو، انسپریشن ہو۔ یہ طریقہ قرآن کا آج بھی ہے کہ ہم جب ان سے بات کریں گے نقطہ اتحاد پر بات کریں گے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ علماء اکرام کے دو گروہ ہیں، دونوں گروہ بڑے جلیل القدر ہیں۔ ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے فلاں کا مسلک جو ہے یا فلاں کی اپروچ راجح ہے اور فلاں کی مرجوح ہے، نہیں، دونوں کی راجح ہے، چونکہ بڑے بڑے نہایت اساتین علماء مشاہیر اسلام دونوں طرف ہیں۔ بعض کے نزدیک دنیا کے جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے اہل کتاب ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی قوم نہیں بھیجی جن میں ہادی نہ بھیجا ہو۔ الا ان لکل قوم ہاد،
ہر قوم میں ہم نے ہادی بھیجا ہے. وما من امت الا خلا فیہا نذیر. کوئی ایسی امت، کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسی انسانی جماعت نہیں گزری جن کی طرف ہم نے بشیر و نذیر یعنی نبی اور رسول نہ بھیجا ہو. تو یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے علماء ہیں، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل بتاؤں. وہ کہتے ہیں تمام دنیا میں جتنے لوگ ہیں، خواہ وہ ہندو ہیں، خواہ وہ زرتشت ہیں، خواہ وہ مجوسی ہیں، خواہ وہ جین ہیں، خواہ وہ بدھ ہیں، حتیٰ کہ آج لوگ جو اللہ کے وجود سے منکر ہیں، ان کے بڑوں میں بھی انبیاء آئے. لہٰذا دنیا کی تمام آبادی کیا ہے؟ یہ اہل کتاب ہے. دوسرا موقف ہے کہ نہیں، یہود و نصارہ اہل کتاب ہے. یہ دونوں موقع فرض کر دی. اب اس کے بعد تیسری چیز کہ یہود و نصارہ کی خواتین کے ساتھ مسلمان مردوں کا نکاح کرنا قرآن نے حکماً جائز قرار دیا ہے. والمحصنات من اہل الکتاب حل لکم. اہل کتاب میں محسن خواتین تمہارے لیے حلال ہے. اس میں بھی ترغیبی بات ہے کہ ایک یہودی خاتون، ایک نصرانی خاتون اگر کسی مسلمان کے نکاح میں آئے تو ہو سکتا ہے بالآخر ترغیب پاتے پاتے وہ مسلمان ہو جائے. دین کا اور قرآن کا اور صاحب قرآن کا یہی مقصد ہے، یہی دین کا مقصد ہے. دنیا میں جو مسلمانوں کے علاوہ لوگ ہیں وہ بھی تو میرے آقا کی امت ہے، وہ امت دعوت ہے. امت دعوت کو انوائٹ کرنا کسی بھی طریقے سے تاکہ وہ اس کہکشان نور میں آ جائے، یہ ایک اچھی بات ہے. ہاں حکمتاً بعض علماء نے سخت اختلاف کیا ہے. حکمتاً مثلاً ایک آدمی تھا، اس کا نام مغیرہ بن شعبہ تھا. وہ کئی ملک شام میں گیا اور ایک کتابیہ خاتون سے شادی کی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے. انہوں نے مرکز کو ان کو مکتوب بھیجا کہ میرا لیٹر ملتی ان خاتون کو چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا یہ حوالے دیے. تو انہوں نے کہا میں آپ سے زیادہ ان چیزوں کو جانتا ہوں. تو برکف یہ صورتحال ہے. قرآن نے ان لوگوں کو اہل کتاب کہا ہے اور اہل کتاب خواتین سے شادی موجوز ہے. موجوز صحیح لفظ یہ نہیں ہے کہ حکم ہے، کوئی حکم نہیں، موجوز ہے، اس کی اجازت ہے، یہ روا رکھا گیا ہے. اب جب کوئی چیز موجوز ہوتی ہے تو اس میں استنباط میں گنجائش ہوتی ہے. اگر کوئی روا نہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے وہ عمل موجوز ہے، کوئی روا رکھنا چاہے تو اس کے لیے یہ عمل موجوز ہے. امید ہے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی. جزاکم اللہ خیر الجزا.